ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو کوئی نہ رکھے تم میں مقدور اس کا کہ نکاح میں لائے بیویاں، یعنی کوئی نکاح اگر نہیں کر سکتا ہے، مسلمان بیویوں کو نکاح میں نہیں لا سکتا، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ مال ہیں، تمہارے ہاتھ مال ہے جو کہ تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی، تم آپس میں ایک ہو، سو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کو مہر موافق دستور کے، قید میں آنے والیاں ہوں، نہ مستی نکالنے والیاں ہوں، نہ چھپی یاری کرنے والیاں ہوں۔ پھر جب وہ قید میں آ چکے تو اگر کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیویوں کی سزا سے۔ یہ اس واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اوپر سے نکاح کے احکام چلے آ رہے ہیں، اسی سلسلے میں شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر ہوا، پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا کہ باندی اور غلام کی حد سزا آزاد عورت اور مرد سے آدھی ہے۔ طول، اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ومن لم یستطع، نکاح کا حکم دیا تھا کہ وہ محرمات عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد جو عورتیں بچے ان سے نکاح کرو، لیکن یہ کہا اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے تم میں سے تو پھر مومن عورتوں سے اگر نکاح نہیں کر سکتا ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر اب تم مومن باندیوں سے نکاح کرو، اور اللہ تمہارے ایمان کو جاننے والا ہے، تم بعض سے ہو۔ تو یہ مت دیکھو کہ وہ باندی ہے جنگ میں پکڑ کے لائی گئی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ ایک ہی آدم ہم اور وہ ایک ہی آدم حوا کی اولاد ہے، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور ان کو ان کا جو بھی دستور کا حق ہے وہ دے دیا کرو۔ لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ان کو قید کر کے اپنی بیوی بنا کر رکھو، صرف مستی نکالنے کے لیے ان عورتوں سے نکاح مت کرو، وہ بھی مستی کے نکالنے کے ارادے سے نکاح نہ کریں، اور نہ چھپی یاری کرنے والی ہو، کوئی گناہ زنا کرنے والی ہو، ایسا نہ ہو، اور اگر پھر کوئی گناہ ہو جائے تو ان کی سزا ان سے آدھی ہے۔ جی، طول قدرت اور غنا کو کہتے ہیں، جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں تک مومن ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نہیں۔ اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ جائے تو مسلم اور مومن باندی سے نکاح کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک تو حرام ہے غیر مسلم باندی سے نکاح کرنا۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ باندی سے جو اولاد ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو مالک ہے، شوہر کی نہیں ہوتی ہے وہ، اور اندیشہ یہ بھی ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کرے، بے دین ماں ہوگی غیر مسلم تو اس کو بے دین بنا لے گی، اس لیے مسلمان سے کرو۔ آج کل تو خصوصاً یہود و نصارہ کی عورتیں مسلمانوں سے اسی لیے نکاح کرتی ہے کہ اس کو بھی اس کی اولاد کو کم سے کم دین سے پھیر دے، اس لیے نہ کرے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ یہ باندیاں صرف خواہش کے لیے نہ کی جائے، ان سے نکاح جو ہے وہ گھر میں رہنے اور پاک دامن رہنے کے لیے کیا جائے۔ متاع جائز نہیں، یہ بھی سمجھ میں آیا، ورنہ متاع کی اجازت دے دیتے تھے۔ پھر فرمایا اگر کوئی ان سے زنا وغیرہ صادر ہو جائے تو آدھی سزا ہوگی، جو آزاد کی سزا ہے اس سے آدھی سزا ہوگی۔
چنانچہ 50 کوڑے طے ہے، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا باندی ہو، اگر زنا کرے تو 50 کوڑے، اس لیے کہ آزاد کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی یہ باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جس کو زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ موجودہ جو نوکر چاکر ہے، ابھی آج کل جو نوکر چاکر گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں ہیں، غلام باندی نہیں ہیں، یہ آزاد ہے، ان کے ساتھ وہ قانون نہیں چل سکتا۔ یہ جو جنگ میں پکڑ کے لائی جاتی تھی وہ باندیاں مراد ہے۔ بعض علاقوں میں بچوں کو بیچ دیتے ہیں، غلام بنا لیتے ہیں، سراسر حرام، اور ایسا کرنے سے یہ غلام باندی نہیں بن جاتے۔